إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، دین اسلام، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کا طریقہ ہی اصل طریقہ ہے، اصل ہدایت کا راستہ اللہ کا دیا ہوا ہدایت کا راستہ ہے، اور ہدایت کے بعد یعنی اسلام اور اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے بعد جتنے طریقے ہیں سب گمراہی کے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ یقین دل میں ایک مسلمان رکھے، اس کے دل میں یقین پیدا ہو کہ اللہ کی ہدایت کے سوا جتنے راستے ہیں، اللہ کی راہ کے سوا جتنے راستے ہیں سب گمراہی کے راستے ہیں۔ اسی یقین پر اگر بندہ جیے گا تو اپنے دین کو، اللہ کی ہدایت کو بچا پائے گا، ورنہ وہ محروم ہو جائے گا۔ اگر بندہ یہ بھی تسلیم کر لے کہ دنیا میں جتنے طریقے ہیں، جتنے مذاہب، جتنے دھرم پائے جاتے ہیں سب حق ہیں، تو بھی گمراہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے اسلام مکمل کیا تو اسلام کے ساتھ سارا حق جمع فرما دیا۔ اسلام میں سارا حق موجود ہے۔ اسلام کے خلاف، اسلام سے الگ جتنے طریقے ہیں سب باطل ہیں، چاہے وہ اہل کتاب کے ہاں ہوں، چاہے اہل ہنود کے ہاں ہوں، چاہے مجوس کے ہاں ہوں، چاہے ملحدوں کے ہاں ہوں، جتنے بھی طور طریقے دنیا میں رائج ہیں اسلام کے مقابل ہیں تو سب باطل ہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان عقیدے کے ساتھ اگر کہیں اقتصاد کے مسئلے میں بھی یہ کہتا ہے کہ آج سودی کاروبار کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، کیونکہ سارا نظام دنیا کا، سارا سسٹم دنیا کا، مطلب اقتصاد کا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سود پر، تو اگر وہ یہ سمجھ کے کہتا ہے کہ ہم نہیں چل سکتے سودی سسٹم سے اپنے آپ کو جوڑے بغیر، سودی معاملہ کیے بغیر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے بندوں کے لیے کامیاب ترین طریقہ طے کیا ہے، ہم نے گویا کہ اس پر انگلی اٹھا دی، اور یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اسی لیے جب تک بنیادی مسئلہ دل و دماغ میں نہیں بیٹھا رہتا ہے، وہ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کا قانون جو ہے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی وجہ سے اللہ کے قانون کے سوا
دوسرے قوانین مسلط ہیں، رائج ہیں، انسان کی سماج کی کمزوریوں کی بنیاد پر، لالچ اور ہوا پرستیوں کی بنیاد پر وہ رائج ہو گئے، اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا، معیشت نہیں چل سکتی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس اسلام سے مطمئن نہیں ہے جو اسلام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کیا ہے، اور جس کو کہا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ سودی معاملہ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے، اور اس کو مسلمان اگر یہ کہتا ہو کہ یہ تو بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے جو وہ کہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے۔ مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اگر نہیں سمجھتے، ہماری مطلب اسلام کی جنریشن نہیں سمجھتی، لوگ نہیں سمجھتے، تو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کی وہ ہدایت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے بندوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے اس نے نازل کیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ کہا میں راضی ہوں کہ تمہیں دین اسلام دیا ہے، میں اسی سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کہیں دل کی گہرائی سے، اپنی زبان سے، کہ ہم اے اللہ تیرے دیے ہوئے قانون اسلام، دین اسلام سے ہم راضی ہیں۔ اب دین اسلام کا مسئلہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو چاہے عمل سے ہو، عبادت سے ہو، معاملات سے ہو، رہن سہن سے ہو، لین دین سے ہو، چھوٹوں بڑوں کے حقوق سے ہو، مرد و عورت سے متعلق ہو، جو بھی مسئلہ اسلام میں ہمارے لیے بتایا گیا ہے، ہم گویا کہ یہ کہیں دل کی گہرائی سے کہ اے اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ یہ دین اور طریقے زندگی جو اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مجھ سے راضی ہے۔ اور جب بندہ دل سے یہ کہے گا کہ ہم راضی ہیں، تو آپ یہ بتائیے جب کسی سے کہے گا کہ ہم راضی ہیں تو کیا اس سے بغاوت کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم راضی ہیں اللہ کے دین سے، ہم راضی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے، آپ کی نبوت سے ہم راضی ہیں، تو آپ ہمارے لیے ماڈل ہیں، آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ہر قول و عمل میں، زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم ایک ایک آپ کے طریقے کو، ایک ایک آپ کے عمل کو، ایک ایک سنت کو، ایک ایک حدیث کو زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھیں۔ ایسا کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم دل سے نہ یہ کہتے ہیں، نہ زبان سے کہنے میں ہم عام طور پر سچے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر راضی ہیں۔ آپ بتائیے، ہمارے بزرگوں کے ہاں، سلف کے ہاں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی نبی کی سنت ہو اور اس کی آدمی مخالفت کرے، یعنی عمل سے۔ مذاق اڑانا تو دور کی بات ہے، آج مسلم کمیونٹی میں سنتوں کا مذاق اڑانا ایک مسئلہ بن گیا۔ تو جب آدمی مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب نعمتوں کی بندہ شکر نہیں کرتا تو نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ آج جو یہ مسئلہ ہے کہ ہماری جنریشن میں ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں دین سے بہت دور ہیں، دین سے ان کا لگاؤ نہیں، دین سے ان کی وابستگی نہیں، یا ایک طرح سے ارتداد کی طرف ہو جا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انہیں علم نہیں کہ یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، جس کی حفاظت کے لیے دنیا کی ہر نعمت کو قربان کرنا اس نعمت کے قدرداں کے لیے آسان ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، ہم اپنے کاروباری سیٹ اپ کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، ہم اپنی صحت کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، رات ہو دن ہو، ہاں ہمارے وسائل ہوں، اسباب ہوں، جو بھی ہمارے پاس سورس، کیپیسٹی اور پاور ہے، ہم سب لگا دیتے ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے۔ لیکن آپ یہ دیکھو، ہم میں ہر آدمی یہ دیکھے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت اسلام،
جو سب سے بڑی نعمت ہے آسمانی ہدایت، اس کی ہم کتنی قدردانی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس قربانی کا کتنا جذبہ ہے۔ یہیں سے ختم ہو جاتا ہے سلسلہ دھیرے دھیرے۔ آدمی جب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے غافل ہونا شروع ہوتا ہے تو محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیے تو اللہ تعالی ہم سے اس نعمت کو چھین لینا چاہتا ہے۔ ہمارا تعلق رسمی روایتی سماج میں ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہے سنے جاتے ہیں، تو ہم زیادہ تر ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کیا ہے کتنی فکر ہے آدمی کو، ہم میں آپ میں کتنی فکر ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اسلام کیا ہے۔ اگر ہم اپنا اسلام ہی نہیں جان سکے، اسلام کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں، اگر ہم یہی نہیں جان سکے تو علماء ہمارے کہتے ہیں یہ بتائیے کہ اگر آپ اچھی چیز جانتے ہیں، اچھی چیز خیر، تو آپ خیر کر لیں گے، لیکن اگر بری چیز نہیں جانتے تو بری چیز سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اچھی چیز کو جاننا ضروری ہے، تو اسلام کے لیے بری اور خطرناک کون کون سی چیز ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ آدمی نہیں بچ پائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اسلام پارا پارا ہو جائے گا، ان کے یہاں ان کے یہاں، اس نسل کے یہاں جو نسل اٹھے گی اور غیر اسلامی طریقہ نہیں جانے گی۔ غیر اسلامی طریقہ اگر نہیں جانا تو غیر اسلامی طریقے پر عمل کرنے کے لیے اس کو کوئی دقت نہیں تھی، تو اس نے اسلام کے خلاف عمل کیا اور اسلام کو برباد کرنے والا عمل کیا تو ختم ہو گیا اسلام اس کا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے معبود اور اللہ کی توحید میں اس کو برباد کرنے والا شرک کا عمل کیا ہے، تو اللہ کی توحید کی بھی بات کرتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے۔ شرک اس کی توحید کو برباد کر دیتا ہے۔ بہت سارے اعمال میں یہ مسئلہ ہے، کوئی بھی عمل اس کو برباد کر دینے والے کچھ اعمال ہوتے ہیں، اگر ان کو بندہ نہیں جانتا اور ان سے بچاؤ نہیں کرتا تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، صلاۃ ہے، نماز کیسے صحیح ہوگی اور نماز کیسے باطل ہو جائے گی؟ نماز کو باطل کرنے والی چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر آدمی نماز میں ہے، طہارت اور پاکی کے ساتھ نماز میں شامل ہے، اور حالت نماز میں اگر وہ ناپاک ہو گیا تو وہ نماز اس کی باقی نہیں رہ جائے گی، نماز اس کی کنٹینیو نہیں رہ سکتی۔ نماز اگر صحیح نماز پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنا ضروری ہے، سنت کے مطابق عمل ضروری ہے، نہیں عمل قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو ہر مسئلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ خیر کا عمل ہے تو اس کو کون سا شر ہے، کون سا برا طریقہ ہے جو اس کو برباد کر دے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا دین سے تعلق کیوں کم ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے اس روئے زمین پر اللہ کا دین، اس کا ایک ایک قانون، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رحمت ہے تو جو قانون ہماری زندگیوں سے نکل گیا یا ہماری زندگیوں سے باہر ہے تو اس کا مطلب اتنا حصہ ہم نے اپنی زندگی میں بے دینی کا داخل کر لیا، زحمت ہم نے داخل کر لیا، فتنہ ہم نے داخل کر لیا، وہ چاہے فرد کے ہاں ہو، چاہے فیملی اور سماج میں ہو، چاہے کسی سوسائٹی اور کسی شہر میں ملک میں ہو۔ جس حد تک یہ چیز عام ہو جائے گی اس حد تک فتنے اور مصیبتیں بڑھ جائیں گی۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آپ کیوں یہ بات فرما کر کے گئے کہ اللہ کا ایک قانون اور اس کی حد ایک روئے زمین پر جب کسی مجرم پر لگائی جاتی ہے اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ قانون 40 دنوں تک رحمت کی بارش سے بہتر ہے۔ کیوں؟ جرائم پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اللہ کے اس قانون سے مجرمانہ دماغ قابو میں آتے ہیں اور سرکش لوگ قابو میں آتے ہیں، ان کے دلوں میں دہشت بیٹھتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک مجرم سماج کے اخلاقی اسٹرکچر کو
कैरेक्टर के स्ट्रक्चर को, अखलाक के एक निजाम को बर्बाद न कर दे। लेकिन अगर समाज ये चाहता हो कि उसे आजादी चाहिए, नौजवान ये चाहता हो उसे आजादी चाहिए, बच्चियां ये चाहती हों कि उन्हें आजादी चाहिए, तो आप ये बताइए कि वो आजादी किस तस्वुर से चाहती हैं। इस्लाम ने उन्हें गुलाम बनाया है कि आजाद किया है? इस्लाम ने आजाद किया है। इस्लाम ने आजाद किया है। जाहिलियत की जंजीरों में जकड़ी हुई इंसानियत को जिसने इस्लाम कबूल कर लिया वो आजाद हो गया, अल्लाह का पाबंद है, वो इस्लाम का फर्जंद है। लेकिन वो एक अल्लाह की बंदगी करके, एक अल्लाह के लिए सजदा करके हजारों माबूदों की गुलामी और सजदों से वो आजाद हो गया है। ऐसा है इस्लाम। लेकिन अगर ये समझता हो मुआशरा हमारा, हमारे नौजवान, हमारी बच्चियां समझती हो कि ये पाबंदी है हमारे लिए, उनकी आजादी पर रुकावट है, हम अपने कारोबार में समझें कि हमारे लिए रुकावट है, तो ये तस्वुर हमारे इस्लाम को खत्म कर देगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, हमें सही सूझबूझ दे, हम दीन के समझने की फिक्र करें, वो समझने वाले हो जाएं। अल्लाह को कोई परवाह नहीं। हमने कभी सोचा है अल्लाह के कानून की और सुन्नतों की मुखालफत करते हुए, कभी हमने सोचा है, आमतौर पर हमने नहीं सोचा कि जब हम अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करेंगे तो अल्लाह हमें छोड़ देगा, महरूम कर देगा नेमतों से। बहुत मशहूर कायदा है इस्लाम का, कद्र करोगे नेमतों की, शुक्र करोगे नेमतों की, तो नेमतें तुम्हारी बढ़ जाएंगी, तुम्हारे लिए उन नेमतें बढ़ जाएंगी, और जब कुफ्र करोगे तो महरूम कर दिए जाओगे। कभी इस नुक्ते नजर से हम सोचें, हमारे अजीज बच्चे सोचें, बेटे सोचें, बेटियां सोचें कि इस्लाम ये सबसे बड़ी नेमत है, अगर हमने इसकी कद्र नहीं की तो अल्लाह छीन लेगा इस नेमत को। हम समझते हैं कि हम आजाद हो गए, हमारे ऊपर कोई निजाम नहीं, हमारे ऊपर कोई पावर नहीं जो पाबंद करे इस्लाम पर, और हमारे इस्लाम के साथ कुफ्र और इर्तिदाद पर भी हमारे ऊपर कोई पावर नहीं जो हमें पाबंद करे, कंट्रोल करे। तो ये भी हमारी गुनाहों का मतलब असर है कि हम महरूम हो गए ताकतों से, हम महरूम हो गए पावर से। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर हम ये समझते हैं कि हम आजाद हैं और ये आजादी हमारे लिए बेहतर है, तो आप ये समझें कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन से महरूम कर देना चाहता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन से फिर जाओगे, यानी उसका सही अकीदा छोड़ दो, उसकी इबादत और बंदगी छोड़ दो, उसके कानून की पैरवी छोड़ दो, तुम आजाद हो जाओ, तो अल्लाह ताला तुम्हें हटा देगा, तुम्हें हटा देगा। ऐसे लोगों को लाएगा तुम्हारी जगह पर जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और वो अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। ये कानून है। कभी हम इस नुक्ते नजर से सोचे कि अगर हम किसी सुन्नत पर अमल नहीं करते और जरी है, उसमें एहसास नहीं है सुन्नत की मुखालिफत का, हम ये समझते हैं कि ये आजादी हमें मिलनी चाहिए, ये कौन सी पाबंदी है, तो अल्लाह ताला उस सोच की बुनियाद पर, उस सुन्नत के मुखालिफत का जाविये निगाह बनने की वजह से अल्लाह महरूम कर देगा सुन्नतों से। सुन्नतों पर की जिंदगी ये नेमत की जिंदगी है, ये नजात और कामयाबी और फख्र की जिंदगी है। कभी सोचते हैं हम, हमारे सलफ कहते थे, गालिबन इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बहुत मशहूर वाकया है कि उनके लिए कोई दुआ कर रहा है, उनकी जिंदगी की बेहतरी के लिए कोई दुआ कर रहा है, तो कहते हैं मेरे लिए दुआ करो कि मैं सुन्नत पर रहूं जब तक जिंदा रहूं, और जब मरूं तो सुन्नत पर मरूं। ये क्यों ऐसा था? वो समझते थे कि सुन्नत बहुत अजीब है, सुन्नत पर चलना ये बहुत बड़ी सादत और शरफ की बात है, उसके लिए अल्लाह की तौफीक की जरूरत है, दुआओं और फिक्र की जरूरत है। फिक्र नहीं करेगा बंदा, महरूम कर दिया जाएगा, और फिक्र नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ रास्ते को महबूब बना लिया, तब क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला। अल्लाह ताला फरमाता है, जो रसूल की मुखालफत करेगा जान करके। रसूल की मुखालफत का क्या मतलब है? रसूल के तरीके की, रसूल की बातों की, रसूल के सुन्नतों की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جو مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جانتا ہے کہ یہ سنت ہے، اس کے باوجود مخالفت کرتا ہے، جانتا ہے کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اس کے باوجود مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نولہ ما تولی، اب جو پسند کر لیا اس نے رسول اور صحابہ کے طریقے کے خلاف راستہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دھکیل دیتے ہیں اسی راہ پہ، جا چلے جا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو پسند کر لیا ہے کہیں وہی ہماری راہ بن گئی، وہی ہماری پسند بن گئی، وہی طریقہ ہمارے لیے محبوب ہو گیا، تو یہ سوچیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم تو نہیں کر دیا، ہم نے شکر نہیں کیا، شکر نہیں کیا، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کر دیا۔ آج آپ بتائیے کسی مسلم معاشرے میں یہ بات عام ہو جائے کہ ان کے بچے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، مسلم معاشرے کی بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرتی ہیں، اگر انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کفر کر رہا ہے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لڑکے ہیں تو کسی کافرہ کو وہ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، کوئی لڑکی کسی کافر کو اپنا شوہر بنا سکتی ہے، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ ایک ساتھ کافر اور مسلمان مرد و عورت جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی بھی لڑکی کا نکاح، کسی بھی بچی کا نکاح، کسی بھی عورت کا نکاح مشرک سے نہیں کر سکتے، بھلے وہ تمہیں بہت پسندیدہ ہو، تمہارے لیے بہتر تو یہ ہے کہ کوئی غلام ملے تو اس کے ساتھ شادی کر دو۔ یہ ساری چیزیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں رزلٹ کے طور پر آتی ہیں، اصل نہیں ہیں، اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ ایک لڑکی سماج میں آزاد ہے، ہماری بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، کوئی تو ہے، کوئی کچھ تو رشتہ ہمارا آئی ہے اس کے ساتھ، لیکن اگر وہ یہ سوچتی ہو کہ اسے آزادی ہے جہاں چاہے وہ نکاح کر لے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام نے اسے آزاد کیا ہے۔ مرد جو میدان کا آدمی ہوتا ہے، مرد جو سماج کا آدمی ہوتا ہے، مرد جو مسائل اور معاملات دیکھنے والا ہوتا ہے، دنیا پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس کو جہاں ذمہ دار بنایا اسلام نے کہ اس کی اجازت کے بغیر جو تمہارا ولی ہے، تمہارا سرپرست ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا ولی ہے، اس کی اجازت کے بغیر تم شادی نہیں کر سکتی، تو کیا کوئی مسلمان بچی، بیٹی، ہماری بہن کسی سے اس طرح رشتہ اپنا طے کر لے گی جو رشتہ زنا کا ہوگا، اسلام کے خلاف ہوگا؟ ایسا کر سکتی ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ اسلام کہتا ہے لا نکاح الا بولی، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ اللہ کے نبی 3 بار فرماتے ہیں اس عورت، اس لڑکی کا نکاح باطل ہے جس نے اپنے باپ اور اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر کسی کے ساتھ نکاح کر لیا، کوئی بھی راستہ دنیا کا اسے اختیار کر لیا۔ بہت راستے تو بنائے ہی گئے، دنیا نے تو بنائے ہی ہے راستے، اس لیے کہ اسلام سے آزاد ہو جائیں۔ دنیا کا ایک بڑا طبقہ یہی کام کرتا ہے، بہت بڑا سرمایہ، اربوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ کہ مسلم کمیونٹی کو، مسلم جنریشن کو، نوجوان بچوں اور بچیوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے، عنوان دیا جائے آزادی کا، عنوان دیا جائے فریڈم کا۔ یہ فریڈم ہے؟ یہ ہلاکت ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ فریڈم نہیں ہے۔ اور یہ دنیا نے جو طریقہ اپنایا ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم پڑھیں اسلام اور پڑھیں اللہ کی کتاب، سنیں، سیکھیں، تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ یہ جال جو دنیا ڈالے ہوئے ہے، یہ جال کچھ نیا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ آزاد قومیں یہود و نصارہ کی، جن کے ہاں کوئی اخلاقی قید نہیں، کوئی اخلاقی قدریں نہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی تہذیب ہے آزاد زندگی، تو وہ چاہتے ہیں تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے طریقے کے پیروکار نہ بن جاؤ، ان کا طریقہ اپنا لو۔
اور اگر ان کا طریقہ اور ان کا چلن اور ان کی تقلید ہماری زندگیوں میں، ہماری فیملیوں میں، ہمارے بچوں میں آ رہی ہے اور وہ اسے پسند کر رہے ہیں اسلام کے مقابل میں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیو، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے دلوں سے اسلام کی محبت، ہمارے دلوں سے اسلام کے ایک ایک قانون کی محبت نکل جائے، اور مختلف عنوانوں سے یہی مہم ہے، یہی مشن ہے دنیا کے ایک بہت بڑے طبقے کا، اسلام کے خلاف باتیں کرو، کسی بھی طرح سے نئی جنریشن کو اسلام سے بیگانہ کر دو، سنتوں سے بیگانہ کر دو، ایک ایک سنت پر اعتراض، ایک ایک طریقے پر اعتراض، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا جن کا ایمان مضبوط ہے اور جو اللہ کے دین سے جڑے ہوئے ہیں اور جو جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ آزادی کے نام پر، کھانے پینے کے نام پر شراب عام ہے، نشہ عام ہے، ساری دنیا کا نظام کہیں نہ کہیں متفقہ طور پر یہ تسلیم کرتا ہے کہ خطرناک ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ خبیث ہے، قرآن کہتا ہے یہ نشہ ہے، قرآن کہتا ہے جو تمہارے دماغ اور دل کو نقصان پہنچائے یا جس میں نقصان زیادہ ہے وہ حرام ہے، لیکن کتنے گہرے اثرات ہیں، کتنے گہرے اثرات ہمارے اوپر ہیں۔ ہم غیرت سے نہیں سوچ پاتے، سمجھ نہیں پاتے، یا ہماری غیرت نہیں ہمیں کھڑا کرتی کہ جو اسلام کے نزدیک خبیث ہے وہ ہمارے نزدیک خبیث ہے، اور جب خبیث ہم نے مان لیا تو کسی بھی خبیث کو ہم اپنائے رہیں گے، دل سے لگائے رہیں گے، جوڑے رہیں گے۔ ہمارے بچے کتنی کثرت سے، ہمارے بھائی کتنی کثرت سے سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ افسوس اس پر نہیں ہے، افسوس اس پر ہے کہ جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کے عمل سے اسلام کی قدر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، وہ بھی خبائث میں ملوث رہتے ہیں۔ کیسے ملوث ہیں؟ اس لیے ملوث ہیں کہ علم کے بعد، جان لینے کے بعد کہ یہ عمل خبیث ہے، ان کے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوتی۔ نفرت پیدا کرنا ضروری ہے۔ جیسے نفرت توحید سے بے پناہ محبت ہوتی ہے ایک مومن کو، ویسے ہی بے پناہ نفرت ہوتی ہے شرک سے۔ ایسے پاکیزہ کھانے کی چیزوں سے اسے لگاؤ ہوتا ہے، اسے اس میں لذت ملتی ہے، اس کی وہ لالچ کرتا ہے، اس کی تلاش کرتا ہے کہ لذت والی چیزیں طیب ہو، اسے ملے، کتنی اچھی بات ہے، لیکن نفرت ہونی چاہیے اس کو خبیث چیزوں سے۔ کتنی نفرت ہے ہمارے عزیزوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بیٹوں کو کہ نشہ کی چیز ہے، نشہ کی چیز ہے یا گندی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے طیبات کو حلال کیا ہے اور جتنی خبیث چیزیں ہیں سب حرام کیا ہے۔ حرام، میں سمجھتا ہوں سارے علماء کا، علماء حق کا متفقہ فتویٰ ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ یہ حرام ہے، میں کروں، آپ کریں، ہمارا بیٹا کرے، بھائی کرے، ہمارے گھر میں کوئی کرے، تو آخر کیا مجبوری ہے اس کو؟ اس کے اوپر اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور جس گھر میں، جس فرد میں، جس سماج میں اگر ہماری کمیونٹی میں اسلام کے قانون کی بالادستی نہیں ہے تو کہیں بھی خطرہ ہے کہ وہ لڑک جائے گا، کہیں بھی لوگ اسے اچک لیں گے، اس کی خواہش کی بنیاد پر اس کو ٹٹول کر کے، ججمنٹ لے کر کے کہ ایک چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں یہ اسلام کی مخالفت کرتا ہے، تو کہیں بڑا مفاد ملے گا تو کیوں نہیں مخالفت کرے گا۔ آج یہی صورتحال ہے، آج یہی صورتحال ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اسلام کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ دیکھیے، شراب عام طور پر پی جاتی تھی، اگر یہ کہا جائے، یہ لفظ تو صحیح ہے، سماجی طور پر شراب کے رسیا تھے، رسیا، لیکن اسلام قبول کر لیا ہے تو ایک اصول ان کے دماغ میں ہے، ایک بات ان کے دل و دماغ میں بیٹھی ہے، اللہ کا قانون، ہم پابند ہیں، اللہ کا حکم ہے تو ہمیں پابندی کرنی ہے۔ کعبہ، یہ بیت اللہ، یہ قبلہ نہیں تھا، مسجد اقصی، بیت المقدس جسے کہتے ہیں، وہ قبلہ تھا تقریباً 1.5 سال تک۔ جیسے وحی اتری کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب اپنا قبلہ بدل دو، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر خبر کسی کو ملی کہ قبلہ بدل کر کے اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو کر دیا گیا، تو نماز کی حالت میں اپنا منہ گھما لیا۔
نماز کی حالت میں منہ گما لیا۔ جب یہ حکم آیا کہ یہ رجسم من عملی شیطان ہے، شراب پینا یہ شیطانی عمل ہے، تو جن کے گھروں میں مٹکے اور جن کے گھروں میں شراب تیار کر کر کے بڑی اس سے رکھی ہوئی تھی تو سب انہوں نے اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ اسی جرات کی بنیاد پر تھا کہ ان کے پاس ایمان مضبوط تھا۔ علم ہمارے پاس کمزور ہوگا، ایمان ہمارے پاس کمزور ہوگا تو ہم کہاں بچ پائیں گے، کہاں سنبھال پائیں گے اپنے آپ کو؟ نہیں سنبھال پائیں گے، اسی لیے نہیں سنبھال پاتے، اسی لیے نہیں سنبھال پاتے، ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے، اپنوں کو نہیں سنبھال پاتے۔ زیادہ سے زیادہ باتیں رہ جاتی ہیں کہنے کی، اور باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ صرف اسلام میں قول کا اعتبار نہیں ہے، صرف قول کا اعتبار نہیں ہے اگر دل سے اس کا یقین نہ ہو۔ جو بات کہتا ہے دل سے کہے، اور جو بات کہتا ہے عمل کے وقت کر کے دکھائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کو لاکھوں حدیثیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ تو کہتے ہیں ہر حدیث کو میں سنت کے ذریعے مضبوط کر لیتا ہوں، عمل کے ذریعے۔ ایک حدیث سنتا ہوں پھر اس پر عمل کرتا ہوں، عمل کے ذریعے حدیث کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ وہ سنتے تھے کچھ، ہم کتنا سنتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی عام طور پر، اور اسی بنیاد پر یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر ہم دین کو اور اس کی آسمانی ہدایت کو اگر ہم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو دنیا ہماری سوچ کی بنیاد پر ہمیں ختم کر دیں گی۔ مسلمانوں میں کوئی یہ نعرہ لگا کر کے کامیاب ہو اور اسلام کو جانتے ہو، ہمارے اسلام پر تبصرہ ہم سے زیادہ دوسرے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ جب کہتے ہیں اپنی مائک، اپنے مسجدوں کی مائک سے اور اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھکتی کے لائق نہیں، کسی کی بھکتی صحیح نہیں، باطل ہے۔ وہ ترجمانی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کتنے بھائی ہوں گے ایسے جو کہیں گے بھائی یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، سنت بھی حق ہے بدعت بھی حق ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ چل ہی رہا ہے، یا لبیک اللہم لبیک بھی حق ہے، یا حسین یا علی بھی حق ہے۔ کہیں مت ٹوکو۔ نہ ٹوکنے کا، نہ دھیان دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل اور کفر دھیرے دھیرے ہمارے بیچ میں داخل ہو کر کے ہمیں پھر اتنا رسیا بنا لیتا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو تم کبھی بھی نہیں پاؤ گے جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت پر، وہ محبت کریں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقوں سے محبت کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھو ہماری بال کی سٹائل کس کا طریقہ ہے، ہماری شکل کی سٹائل کس کا طریقہ ہے، ہمارے لباس کا طریقہ یہ کس کا طریقہ ہے، ہمارے رہن سہن اور معاملات کا طریقہ کس کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والی قوم کو تم کبھی نہیں پاؤ گے جو سچے ہوں گے وہ پسند کریں ان کے طریقے کو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، کبھی نہیں پاؤ گے۔ یہ پیمانہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے زندگی کے ایک ایک قدم پر، ایک ایک عمل میں کہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے یا غیر اسلامی طریقہ ہے۔ دیکھتے رہنا چاہیے اسلامی طریقہ ہے یا غیر اسلامی طریقہ ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں نہیں جانتے، ہمارا بھائی جانتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے، تذکیر کرتا ہے، ہمیں یاد آ جاتی ہے بات، فوراً ہم پلٹ جاتے ہیں کہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اسلام سے محبت کرنے والے کی یہی نشانی ہے، وہ سب کچھ نہیں جانتا لیکن جب اسے بتایا جاتا ہے یا جب وہ جان پاتا ہے تو فوراً پلٹ آتا ہے اسلام کی طرف، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے قانون بنایا ہے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ ہر جمعہ میں سنتے ہیں، ہر جمعہ میں آپ سنتے ہیں اللہ کے نبی کا مسنون خطبہ، جس میں اللہ کے نبی ہمیشہ پڑھتے تھے سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے۔ اگر ایک مسلمان بوڑھے جوان عزیز میں بچوں میں اگر یہ تڑپ اور یہ لگن نہ ہو کہ اس کے نبی کا طریقہ کیا ہے تو محروم کر دیا جائے گا،
اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اگر اس سے اب مخالفت کر کے غیروں کا طریقہ اس کی زندگی میں رائج ہو جائے، اپلائی وہ کرنے لگے غیر نبی کا طریقہ، تو کیا ہوگا؟ آپ بتائیے۔ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ رسول کے طریقے کی مخالفت کرنے والا، رسول کے ساتھیوں کی طریقے کی مخالفت کرنے والا اگر جان جان کر کے ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اسی راستے پر ہم اس کو ڈھکیل دیں گے جو نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے کے خلاف راستہ ہے، ڈھکیل دیں گے اسی پر۔ اسی لیے اس نقطۂ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مالدار ہوں یا غریب ہوں، مرد و عورت سب کو، عزیز بچوں بیٹیوں سب کو، کہ جس مسئلے میں ہم اسلام کے خلاف جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت ہماری زندگی سے چھین رہا ہے اور چھین لے گا اللہ تعالیٰ جب نعمت اسلام، تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہے۔ جن سے اسلام چھین لیا جائے ان سے بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے خطبے میں ہمیشہ پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر وقت مسلمان بن کر کے رہو، اسلامی تہذیب اسلامی کلچر کے پہچان کے ساتھ تم زندہ رہو، اور جب بھی مرو تو مسلمان ہی مرو۔ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے نبی ہر خطبے میں اس نصیحت کو دہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تیرے تقوی پر رہیں، تیری فرما برداری پر رہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر رہیں، اور اے اللہ اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔